اور اب آخر میں خوبصورت اور سبق آموز خطاب ہوگا، مختصر بالکل انشاءاللہ۔ شہزادہ خوشتر جناب حضرت مسعود اظہر رضوی قادری، آپ کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ آپ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے ارشادات عالیہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ ان کے آنے سے پہلے ایک زوردار نعرہ لگا لیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عرس خوشتر۔ تشریف رکھیے ماشاءاللہ۔ الحمدللہ حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم، صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك أجمعين۔ میرے محترم ثنا خان رسول علماء کرام، میری ماؤں، میری بہنوں، ساتھیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مالک کا کتنا کرم ہے، مالک کا کتنا کرم ہے کہ مالک ہمیں موقع دے رہا ہے کہ اپنے بزرگان دین، اولیاء کرام، صوفیاء کرام کو یاد کرنے کا۔ یاد رکھیے، یہاں تقریر کا کوئی موقع نہیں ہے اس وقت۔ تقریریں آپ ساری زندگی سنتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تقریروں کی ضرورت ہے، تقریروں کی ضرورت ہے، علماء کی ضرورت ہے۔ ان جیسے علماء کرام جو میرے یہاں ارد گرد بیٹھے ہیں، ان کو میری دعائیں ہیں، بزرگان دین کی دعائیں ہیں، ہمارے بڑوں کی ہمیشہ دعائیں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت اپنے آپ کو کہلاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے میرے ساتھیوں، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کا احساس جانتے ہیں، احساس کرنا۔ جس شخص کو احساس ہو گیا اس کی دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی۔ احساس۔ افسوس تو یہ ہے کہ احساس نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن احساس نہیں ہے کہ کس مشکلات سے ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمیں ملا۔ احساس کر لیجئے، حضرت بلال حبشی کو یاد کر لیجئے۔ میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی سے کچھ حاصل کیجئے۔ ہمارا ایمان کیا ہے؟ عشق مصطفیٰ ہے۔ میری ساری زندگی کا جو کچھ میرے پاس ہے، جو میرے والد محترم نے مجھے عنایت فرمایا ہے، وہ بس ایک چیز ہے اور میں ہمیشہ اس پہ زور دیتا ہوں ساتھیوں، عشق مصطفیٰ عین ایمان ہے۔ جس کے پاس عشق مصطفیٰ نہ ہو وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ بے شک وہ کتنی لمبی داڑھی رکھتا ہو، کتنی بڑا عمامہ ہو، کتنا بڑا چوغا ہو، کتنا بڑا جبہ ہو، اس سے کوئی مقصد نہیں۔ اگر دل میں عشق مصطفیٰ ہے، نبی کی یاد میں آنسو بہہ رہے ہیں، وہ ہمارا بھائی ہے۔ یہی میسج، یہی پیغام حضرت علامہ مولانا محمد ابراہیم خوشتر صدیقی حامدی نوری رحمت اللہ تعالی علیہ پوری دنیا میں لے کے گئے۔ پوری دنیا میں۔ یہاں میں حاضر ہوں
کچھ تو صورتیں میں یہاں دیکھ رہا ہوں جو میری بچپن کی یادیں میرے پاس واپس آ رہی ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ سورینام مجھ سے دور ہے؟ میرے والد محترم رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کے درمیان بڑا کام کیا ہے۔ میرے ساتھیوں، کبھی آپ دور نہ تھے نہ ہوں گے، آج یہاں ساتھ ہیں۔ میری دعا ہے کہ قیامت کے دن ہم سب ساتھ اٹھیں۔ یہ جو آپ آج یہ پروگرام کر رہے ہیں، اس کو یہ مت سمجھ لیجئے کہ یہ صرف اور صرف عرس خوشتر ہو رہا ہے، یہ میلاد مصطفیٰ ہو رہا ہے۔ یہاں اس وقت ہم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس منا رہے ہیں، اور آپ کے صدقے میں ہندوستان، پاکستان کے جتنے بھی اولیاء کرام، ولی جہاں جہاں آرام فرما رہے ہیں، ان کی یاد میں یہاں بیٹھے ہیں، اعلیٰ حضرت کا صدقہ کھا رہے ہیں۔ حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کا صدقہ کا فیضان نظر آ رہا ہے، اور ان کے غلاموں کے غلام حضرت علامہ مولانا محمد ابراہیم خوشتر کو یاد کر رہے ہیں۔ ہالینڈ کی سرزمین میرے لیے اجنبی نہیں۔ میرے والد محترم 1983 یا 82 میں یہاں تشریف لائے تھے سب سے پہلے، مجھے اچھے سے یاد ہے، اور آپ سے اتنی محبت کی کہ سورینام بھی جانا ہوا ان کا، سورینام بھی گئے وہ۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، میں اپنے ساتھیوں کو، اپنے بزرگوں کو، ان خوبصورت چہروں کو دیکھ رہا ہوں، اور اس دعا کے ساتھ آیا ہوں کہ اے پروردگار ہمیں اسی طرح آپس میں محبت عطا فرما۔ آج کے زمانے میں محبت کی کمی ہے، اور میں محبت کی دعوت دے رہا ہوں۔ یہ محبت کی دعوت اس لیے دے رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا ہے، جہاں محبت ہوگی وہیں تو ایمان ہوگا۔ ایمان اور محبت ایک ساتھ چلتی ہے، اور ادب تو لازمین سی بات ہے کہ ایمان کا حصہ ہی ادب ہے۔ میرے والد محترم نے ہمیں ادب سکھایا۔ چونکہ حضرت کا عرس ہو رہا ہے تو والد محترم کا سہارا ہمیشہ لوں گا، اور دوسری بات یہ کہ میں کھڑا ہی ان کے سہارے پہ ہوں، میں یہاں کھڑا ہی ان کے سہارے پہ ہوں، تو انہی کا ذکر کر رہا ہوں۔ میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، ادب بہت بڑی چیز ہے۔ شیطان مردود قرار دیا گیا، کیوں؟ وہ بے ادب تھا، اس کو نور مصطفیٰ نظر نہیں آیا۔ ادب بہت بڑی چیز ہے، اور ادب ہی میں ایمان پوشیدہ ہے۔ میری دعا ہے کہ آپ اپنی زندگی ادب و احترام سے گزاریں، یقیناً یہاں بھی فلاح پائیں گے، اور آخرت میں فلاح ہی فلاح ہوگی۔ یہ جو آج پروگرام دیکھ رہے ہیں میرے ساتھیوں، نعتیں سننا، نعتیں پڑھنا، الحمدللہ یہ تو صحابہ کی سنت ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ اور اتنا میرا ایمان ہے، اور ہم سب کا ایمان ہے، جو نعتیں پڑھتا ہے، نعتیں گنگناتا ہے، وہ بے ایمان ہو ہی نہیں سکتا، وہ بے ایمان ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ نعتوں ہی میں سب کچھ رکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا مطالعہ کر لیجئے۔ آپ نے کیا کچھ نہیں دیا ہمیں، کنز الایمان عطا فرما دیا، کنز الایمان عطا فرما دیا۔ اس سے اچھا ٹرانسلیشن میں سوچتا ہوں ہمارے بزرگ کہتے آئے ہیں، نہ دنیا میں تھا نہ آئے گا۔ فتاوی رضویہ، الحمدللہ الحمدللہ، فتاوی رضویہ کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، کیا کچھ نہیں عنایت فرمایا آپ کو۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایک شخص نہیں تھے، پوری جماعت ان کے ساتھ تھی۔ میرے والد محترم یہی فرمایا کرتے تھے کہ مجھے کیوں دیکھ رہے ہو، میرے پیچھے دیکھو کس کی پاور ہے، اور آج میں یہاں کھڑا ہوا ہوں، مجھے مت دیکھیں، میں تو آپ کا خادم ہوں، میں تو اپنے بزرگان دین اولیاء کرام اور بالخصوص علماء کرام کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں۔
لیکن میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، مجھے مت دیکھیں، میرے پیچھے دیکھیں کون کھڑا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے۔ مجھے ایک شدت سے احساس ہو رہا ہے میرے پیچھے کہیں قرآن تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر حافظ سے رکھے، اس لیے کہ قرآن کو پیٹ کرنا ادھر دیکھ ہی لیجیے جگہ، اس کو بند کرنا ابھی مجھے اس کا بڑا شدت سے احساس ہو رہا ہے بار بار۔ اللہ تعالیٰ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ، اللہ کا فضل و کرم ہے، آج ہم آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد بنا رہے ہیں۔ میلاد مصطفیٰ ہی تو ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اور میں نے ابھی جس طرح کہا کہ جو نعتیں گنگناتا ہے، نعتیں پڑھتا ہے، وہ بے ایمان تو دنیا سے جا ہی نہیں سکتا۔ اور آج کی دنیا میں جتنی نعتوں کی ضرورت ہے پہلے شاید کبھی نہ تھی۔ آپ دیکھیں نئی نسل کس طرح برباد ہوتی جا رہی ہے، ناچ گانے اور دنیا کے خرافات میں لگی ہوئی ہے۔ نعت رسول پڑھے گا، گنگنائے گا تو سمجھنے کی کوشش کرے گا، اور جب سمجھے گا تو شریعت کو اپنائے گا، اور جب شریعت کو اپنائے گا تو عشق مصطفیٰ ہوگا تو شریعت ہوگی۔ میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، یہی تعلیم میرے والد محترم نے پوری دنیا میں دی۔ موریشس کی سرزمین پہ دی، ساؤتھ افریقہ میں دی، یا ہالینڈ کی سرزمین پہ دی، فرانس میں دی، اور ہندوستان پاکستان کے تو علماء جانتے ہی ہیں آپ کو، اور برطانیہ میں الحمدللہ کافی ٹائم گزرا۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، آج ان کی یاد یہاں بنا رہے ہیں۔ دراصل ہم یہاں حقیقت میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیضان دیکھ رہے ہیں۔ یہ امام اہل سنت کا فیضان ہے۔ مولانا خوشتر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کوئی نئی چیز نہیں دی ہمیں، وہ وہی کچھ دیا جو امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے ہمیں عنایت فرمایا، اور وہی جھنڈا، وہی چراغ پوری دنیا میں آج بھی جل رہا ہے، قیامت تک جلتا رہے گا۔ بس دعا کیجئے کہ آپ کی نسلوں میں کوئی گستاخ نبی نہ پیدا ہو۔ یہ سب سے بڑی دعا ہے کہ گستاخ نبی نہ پیدا ہو، اور مل جل کے پیار محبت سے کام لیجئے۔ میرے والد محترم کا ہمیشہ یہی کہنا تھا۔ دیکھیں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، میں اکثر ماشاءاللہ قاری جاوید اختر صاحب انٹرنیشنل نعت ایسوسی ایشن کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور میں الحمدللہ خادم سنی رضوی سوسائٹی انٹرنیشنل یہاں حاضر ہوں۔ انٹرنیشنل نعت ایسوسی ایشن الحمدللہ مانچسٹر میں اب تو یہ انٹرنیشنل ہو گئی ہے، بارڈر نہیں رہے، بارڈر نہیں رہے، نعتوں کیا کوئی بارڈر نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ انٹرنیشنل نعت ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہیں، اور عرس خوشتر کے حوالے سے ہم ماشاءاللہ یہ پہلا ہمارا یہاں پروگرام ہے، اور یہ پروگرام جاری و ساری رہے گا۔ یہ ہمارے ساتھی جو بیٹھے ہیں ہمیشہ تعاون کرتے رہیں گے، ان کو میں بچپن سے جانتا ہوں، یہ ساتھی کو بچپن جانتا ہوں، ان کے والدین کو میں جانتا ہوں، یہ ہمارے اپنے آدمی ہیں، آپ ہماری فیملی ہیں، یو آر آور فیملی۔ اس لیے کہ دیکھیں رشتے جو ہوتے ہیں نا یہ دنیا میں رہ جاتے ہیں، خونی رشتہ تو یہاں دنیا میں رہ جاتا ہے، کاروباری رشتہ یہاں ہی ختم ہو جائے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے رشتہ قائم کیجیے، پھر آپ دیکھیے کہ اس رشتے میں کیا مزہ ہے۔ آخرت کا رشتہ اپنا لیجئے، انشاءاللہ اس دنیا میں بھی دیکھیے گا اور آخرت میں بھی ہوں گے۔ اور یہ جو محفل دیکھ رہے ہیں دس از اونلی اے ٹوکن، سمجھ لیجئے کہ کیا کہتے ہیں کہ ایک یہ سیمپل ہے، سیمپل سمجھتے ہیں نا، ایک چھوٹا سا سیمپل ہے۔ جو محفل آنے والی ہے وفات کے بعد، جو اصل زندگی آنے والی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں ہوں گے، سرکار غوث اعظم ہوں گے، اعلیٰ حضرت ہوں گے، اور ہماری پوری جماعت ہوگی۔ اکثریت تو ہماری وہاں ہے، اکثریت تو ہماری وہاں ہے۔ aim for that, we came from somewhere، ہم کہیں سے آئے ہیں اور کہیں ہمیں جانا ہے۔ we in transit period، ٹرانزٹ سمجھتے ہیں آپ کو سورینام یہاں سے جانا ہے، بیچ میں کہیں امریکہ اترنا ہے 1-2 گھنٹے کے لیے، منزل تو وہاں ہے، ہم ٹرانزٹ میں ہیں، یہاں دل نہ لگائیے۔ یہ دنیا بڑی بے وفا ہے
کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کی کوئی چیز لے کے جائیں گے اپنے ساتھ؟ کچھ نہیں لے کے جائیں گے یہاں سے. یہ مکان، یہ دکان، یہ بلڈنگیں سب رہ جائیں گی یہیں. اگر اولاد وفادار ہے، اگر اولاد وفادار ہے مرنے کے بعد، یعنی کہ دنیا کے جانے کے بعد دعائے خیر کر رہی ہوگی تو وہ وفادار ہے. نہیں تو میں نے خود ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ باپ کی قبر ابھی گھر میں ہی ہے اور اولادیں لڑ رہی ہیں جائیداد پہ، ابھی نماز جنازہ اٹھا بھی نہیں ہے. بھائیوں کی شکلیں دیکھیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ اکبر کہنا نہیں چاہتا میں. آج کے مسلمان کو کیا ہو گیا؟ میرے ساتھیوں، محبت اس کی کمی ہے. محبت کیجیے، ایک دوسرے سے محبت کیجیے. محبت کا ہی پیغام دینے آیا ہوں، محبت کا ہی پیغام دیتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ، گفتگو بڑی لمبی ہو سکتی ہے، میں یہاں سارا دن لگا رہوں گا، گفتگو کرتا رہوں گا، لیکن یہ ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق کبھی ادا نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یا اللہ یا رحمن یا رحیم افضل الذکر لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 لا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو غفور الرحیم ہے، کیونکہ تو اللہ ہے، تو اللہ ہے. تو میں کیا ہوں؟ میں کچھ بھی نہیں. یہ ریپیٹ کیجئے، میں کچھ بھی نہیں ہوں. میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، پرابلم تو یہاں یہی تو ہے. اس دنیا میں ہر ایک نے میں لگا رکھی ہے. میرے والد محترم ارشاد فرماتے تھے، یہی ہمیں اپنے بزرگوں سے ملا ہے کہ یاد رکھنا کہ طریقت کا سب سے پہلا سبق لیسن یہ ہے کہ میں کو ختم کر دو، آیام کو فنش کر دو. اور جب آیام نہیں ہوگا تو تو ہی ہوگا. پڑھیے الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم ذکر کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ ذکر کر رہے ہیں.
بہت بڑی عبادت ہے میرے ساتھیوں. 5 وقت کی نماز ذکر اللہ ہے. 5 وقت کی نماز ذکر اللہ ہے. اور یہ بھی ذکر ہے نماز کے بعد سب سے بڑی عبادت یہ ذکر اللہ ہے. تو یہ ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے دلوں کو منور کرنے کے لیے. ٹو illuminate our heart. منور کر رہے ہیں. تو منور کرنے کی شرط اول جانتے کیا ہے؟ ٹو illuminate. جب صفائی کرتے ہیں گھر کی تو صفائی چاہیے نا, گھر کی صفائی چاہیے. جب مہمان آئے گا, کوئی باہر سے مہمان آ رہا ہوگا آپ کا, تو کیا گھر گندے گھر میں بلائیں گے؟ صفائی کریں گے نا. تو صفائی کیا چیز ہے؟ یہ دل. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا ہے, فرمایا ہے کہ آپ کیا ایک گوشت کا لوتھڑا ہے, یہ صحیح تو سب کچھ صحیح, یہ صحیح نہیں تو کچھ بھی صحیح نہیں. تو کیا ہے یہ دل. اور دل کی صفائی پہلے کر لیجئے. بغض کو نکال دیجئے, نفرتوں کو نکال دیں, کینہ نکال دیں, غیبت نکال دیں. یہاں علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں میرے ساتھیوں. غیبت تو سب سے بڑا گناہ ہے. میں کہتا ہوں گناہ کبیرہ کا کبیرہ ہے. غیبت بہت بڑا گناہ ہے ساتھیوں. بغض اور کینہ نکال دیجئے. یقین مان لیجئے کہ بغض اور کینہ نکل جائے, میں نکل جائے, تو آپ کی دنیا تو بنی آخرت تو بنی ہی گئی. میرے ساتھیوں, جب اپنے دلوں کو صاف کر لو, اور دلوں کو صاف کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آج سے عہد کر لو کہ ہم نے کسی کے بارے میں برا نہ سوچنا ہے نہ کرنا ہے. یہ شرط اول ہے. اور یہ سوچ لیا تو جب اللہ اللہ کریں گے تو دل واقعی منور ہوگا. پڑھیے اللہ ہو 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 اللہ ہو. محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اے پروردگار ہمیں آپس میں محبت عطا فرما. اے پروردگار اسی طرح بزرگان دین اولیاء کرام کی یاد مناتے رہیں, عشق مصطفیٰ میں اپنے دلوں کو تڑپاتے رہیں. اے پروردگار ہمیں اچھا کر دے, نیک کر دے, مسلک حق اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم رکھ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. آئیے کھڑے ہوئے صلاۃ والسلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں
دور و نزدیک کے سننے والے وہ کاسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ اور پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اپنے خوشتر کو بھی خوشتر دین کر اپنے خوشتر کو بھی خوشتر دین کر اپنے خوشتر کو بھی خوشتر دین کر خوشتر خوب تینت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کے شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے عرش کی معراج والے آسیوں کی لاج والے یا نبی سلام علیکہ سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ اور جو مدینہ کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا تا قیامت ان فقیروں راہگیروں
کو سلام یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام گنبد خضرا کی مست ہواؤں کو سلام اور والہا طواف روزہ اقدس کریں مست و بے خود وجد میں آتی ہواؤں کو سلام یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام. حافظ منیر بھی ہمارا ماشاءاللہ پروگرام اختتام تک آ گئے. دو ضروری باتیں. پہلے میں مدعو کروں گا اپنے محترم حافظ منیر احمد نوشائی کو جو 12 سال سے اس مسجد میں اور سب سے پہلے ہارلم مسجد میں حالم شہر میں رمضان المبارک میں پورے قرآن کا تراویح میں سناتے ہیں ماشاءاللہ. الحمدللہ میں خود سمجھتا ہوں کہ یہ فیضان ہے. میں نے خود مکمل تراویح حضرت صاحب کے والد محترم سے سنا. میں اس وقت تقریباً 12-13 سال کا تھا یا اس سے بھی کم. الحمدللہ. اور ایک اگر اجازت حضرت صاحب میں ایک چھوٹا سا ان کے بارے میں بتاؤں. ماشاءاللہ ان کے والد محترم میں 12-13 سال کا تھا یا شاید 11 سال. مولانا خوشتر رحمۃ اللہ تعالی ہمارے گھر پر تشریف لائے تھے. پورے رمضان شریف ہمیں خدمت کا موقع ملا اور خدمت کا موقع نہیں خدمت کرنے کا سلیقہ ہمیں بتایا گیا. خدمت کس طریقے سے کیا جاتا تھا. تو الحمدللہ بڑے بھائی پیچھے بیٹھے ہوئے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ان کے جوتے موزے وغیرہ پانی جو بھی ہم کر سکتے وہ ہم کرتے تھے. تو بھائیوں نے سوچا کہ ان کی جو امامہ ہے ان کو میں استری کر دوں. تو امامہ جو ہے اس کا جو کپڑا وہ بہت پتلی ہوتا ہے. اگر آپ استری کرنا نہیں جانتے وہ تو جل جائے گا. تو بھائی جان کے ساتھ یہی ہوا. استری کرتے کرتے وہ جل گیا. وہ کہیں کہ یا اللہ اس رنگ کی اس کپڑے کا کہاں ملوں. تو ہمیں یاد ہے ہم پورے ایمسٹرڈیم کے سارے بازاروں میں کھوج کی کہ کہاں یہ ملیں گے کہاں ملیں گے. تو جب نہیں ملا تو ہم کہنا پڑا کہ حضرت امامہ شریف وہ تو جل گیا خراب ہو گیا پہن نہیں سکتے. تو ان کو بہت افسوس ہوا. تو بھائی جان گھبرا گئے کہ یا اللہ میں نے کیا غلطی کی. تو انہوں نے فون کیا کہ نہیں غصہ بالکل نہیں ہے لیکن یہ امامہ شریف ایک ایسا امامہ شریف نہیں تھا. یہ کپڑا مدینہ شریف کیا تھا. افسوس مجھے ہوا تو اس بات پر ہوا کہ کپڑا مدینہ شریف کا تھا. لیکن بھائی جان ان کی ریاکشن سے وہ ہمیشہ وہ ریاکشن جو حضرت صاحب کی تھی کہ افسوس کی وہ ہمیشہ اس کی ذہن میں رہا. اور ان کو یہ احساس تھا کہ میں نے غلطی کیا اور پورا زندگی یہ غلطی سمجھ کر یہ جیتا رہے. جب حضرت صاحب کا انتقال ہوا رحمۃ اللہ تعالی کی تو ان کے انتقال کے بعد حضرت صاحب بھائی جان کے خواب میں آئے اور کہنے لگے کہ کیوں فکر کر رہے ہو چھوڑو. میں نے کبھی آپ کو یعنی گرفت نہیں کیا کہ آپ نے ہمارا امامہ جلایا. بالکل اس بات کو چھوڑے ہم آپ سے خوش ہیں. اس بات کو بالکل بھول جائیں آپ. ماشاءاللہ. تو یہ تعلق جو ہے نا علماء کی اولیاء کے یہ نہ صرف اس دنیا پر ہوتے ہیں لیکن اس دنیا کے بعد بھی روحانیت میں بھی ہوتا ہے. اور انشاءاللہ جیسے حضرت صاحب نے فرمایا آخرت میں بھی ہوگا انشاءاللہ. میں بہت انتہا خوش ہوں کہ ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم اس میں حصہ لے سکیں عرس خوشتر میں. ہمارا یہ دعا کی بار بار اور انشاءاللہ کہ ہمیں بھی خدمت کا موقع ضرور مل جائے گا انشاءاللہ.
میں اپنے حافظ محترم کو مدعو کرنے سے پہلے میں ضرور ایک دو اعلانے کرنا چاہوں گا.